السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ان تمام مہربان دوستوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بار بار ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور دعوت بھی دی ہے کہ آپ ہمیں ملنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامتی والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم 7 بھائی ہیں، 5 بھائی اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اپنا اپنا کاروبار ہے، کوئی ملازمت نہیں کرتے کسی کی، اور اب اللہ کا دیا ہوا سب کی کچھ ہے۔ اللہ نے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں جن کی انسان شاید خواہش یا طلب رکھتا ہو، لیکن الحمدللہ ہمیں کسی بھی قسم کی ہمارے دل میں تشنگی نہیں ہے، اور ہم سب میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ والدہ محترمہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ رحمت شفقت ہم پر قائم و دائم رکھے۔ وہ میرے پاس ہوتی ہیں اور میں ان کے پاس ہوتا ہوں۔ میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا میری والدہ ہے۔ جب تک والد حیات تھے میں والد صاحب کی خدمت کرتا رہا، ان کے بعد اب والدہ تنہائی کا شکار ہیں، کیونکہ شوہر کے بغیر عورت کی جو زندگی گزرتی ہے نا، وہ عورت وہی جانتی ہے جس پہ یہ وقت بیت رہا ہوتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے ان جوانوں کا، ان بہنوں کا، بھائیوں کا، بیٹیوں کا جو ڈائیورس لیتی ہیں یا جن کو ڈائیورس کر دیا جاتا ہے یا جو بیوہ ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے اللہ کے حکم کے آگے اب کسی کی بات نہیں چلتی، لیکن زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے وہ جذباتی ہونے کی وجہ سے آپس میں اختلاف کو اتنی ہوا دے دیتے ہیں کہ وہ ان دونوں میاں بیوی میں سے کوئی بھی جھکنا پسند نہیں کرتا، اور ایک دوسرے کے سامنے یوں ڈٹ جاتے ہیں جس طرح کہ دشمن کے سامنے ڈٹا جاتا ہے۔ اور اس میں کئی وجوہات ہیں۔ کئی ہماری بیٹیاں اتنی تنگ ہوتی ہیں، کئی ہماری بہنیں اتنی مجبور اور بے بس ہوتی ہیں کہ وہ بیچاری طلاق لینے کے سوا ان کے پاس، یعنی خلا لینے کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ اس قسم کے لوگ بے غیرت ہوتے ہیں کہ وہ عورت کا جینا، اپنی بیوی کا، بیٹی کا، بہن کا، یعنی کہ اپنی منکوحہ کا وہ جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اور پیچھے عوامل بھی کئی اس طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ماں کا ہاتھ ہے، جو بیٹا ہے، یعنی کہ ماں بیٹا ملے ہوئے ہیں، یا جو شوہر ہے اس کی جو بہنیں ہیں جن کو نندیں کہتے ہیں، وہ بھی گھر اجاڑنے میں خاصا پارٹ پلے کر جاتی ہیں، بشرط یہ کہ گھر والا لائی لگ ہو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دعا کرو میری والدہ سلامت رہیں اور میں ان کی خدمت کرتا رہوں۔ گھر میں ہوتا ہوں، میری بیگم ہوتی ہیں، میری والدہ ہوتی ہیں، میرا بیٹا صبح کام پہ چلا جاتا ہے، مغرب کے بعد وہ آتا ہے، بعض اوقات عشاء کے وقت آتا ہے، تو والدہ کو ہم اکیلے کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے بھی 1-2 بھائی جو ہیں وہ گاہے بگاہے آ کر 1-2 دن رہ کے جاتے ہیں، والدہ کی خدمت سے فیض یاب ہونے کے لیے۔
میں انتہائی مجبور ہوں، جس کی وجہ سے میں کسی دوست کو ملنے نہیں آ سکتا، نہ جا سکتا ہوں۔ میرے بہت ہی پیارے، بہت ہی چاہت کرنے والے، بہت ہی محبت کرنے والے اوکاڑے کے ایک دوست ہیں۔ میں خاص طور پہ ان کا شکر گزار ہوں۔ ہاں، البتہ میری طرف سے یہ دعوت ضرور ہے کہ اگر ان کے پاس وقت ہو تو وہ خود تشریف لے آئیں۔ میں انشاءاللہ ان کی آمد پر بہت زیادہ مجھے خوشی بھی ہوگی، اور جہاں تک ممکن ہوا میں میزبانی کا لطف بھی اٹھا سکوں گا۔ اسی طرح لاہور سے دوست ہیں، وہ بھی بہت تنگ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کبھی تشریف لائیں، جلدی آئیں، اور وہ شالیمار ہاسپٹل کے عقب میں رہتے ہیں۔ ایک دوست ہیں اور دوسرے دوست جو ہیں وہ بھی ادھر دروغہ والا کے قریب رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی بار بار جو ہے نا وہ میسج آتے ہیں اور فون آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب گجرات سے گورالی سے بھی طارق صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں ایوبی، اور وہ بھی بہت چاہت رکھتے ہیں۔ جاوید صاحب ہیں جٹو وکل سے، ماشاءاللہ ان کو تو دل ملنے کو میرا خود دل کرتا ہے، اور میں تو ان کو کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی اور انہوں نے ان کا مجھے ٹیلی فون نمبر ڈھونڈ کے دیا، اور میری اس نمبر پہ پھر میں نے جاوید صاحب سے بات کی، اور شاید دراز کے بعد بات ہوئی اور بڑا مزہ آیا۔ لیکن تشنگی ہے، پیاس ہے، وہ تبھی بجھے گی جب میں ان کو جا کے ملوں گا، اور وہ میری اپنی فیملی کی طرح ہے۔ ان کے بہن، ان کے بھائی، ان کے پیرنٹس، ان کے جو عزیز و احباب، پورا خاندان مجھے جانتا ہے الحمدللہ۔ میں ان کے گھر میں ماشاءاللہ کچھ عرصہ رہا ہوں، اور وہ مجھے وقت بھولتا نہیں ہے۔ وہ جن کو ہم اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ وہ کوئی وکیل ہے اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے۔ اسی طریقے سے ناروال سے میرے ایک دوست ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، شریف صاحب ہیں۔ ان کی مسز جو ہیں وہ بہت تنگ کر رہی ہیں کہ جی ایک بار چکر لگا جائے، ملنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ اسی طرح سرگودا سے ہے، شالی چک سے، اپنا وہ 15 جنوبی سے ہیں، ماسٹر شریف صاحب کی فیملی، وہ بیچارے وفات پا چکے ہیں، اور افسوس کہ میں ان کے جنازے میں بھی نہیں پہنچ پایا، صرف والدہ کی وجہ سے کہ میں ان کو اکیلے میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا تھا۔ یہ میری مجبوری ہیں۔ اگر یہ مجبوریاں نہ ہوں تو بھائی میں تو ایک دن کے لیے گھر سے نکلتا ہوں تو 10 دن میں گھر نہیں آتا۔ کیمپ لگانا شروع کیا تو یہاں سے جناب سرگودا سے پنڈی پٹیاں سے گجرانوالا سے نوشہرہ ورکا سے اپنا لاہور، اور لاہور سے شیخو پورہ، اور شیخو پورہ سے ہوتے ہوئے پھر فیصل آباد، 7 دن کے بعد آنا۔ پھر کبھی اس میں ناروال کا بھی چکر لگ جاتا تھا، اس میں جناب سیالکوٹ کا چکر بھی لگ جاتا تھا، اس میں اور بھی کئی شہروں کی جو ہے نا وہ میں بھی ہو آیا کرتا تھا۔ تو اس لیے مجھ پہ گلہ نہ رکھیں۔ جو بھی میرے دوست ہیں نا، میری ان سے ریکویسٹ ہے، آدمان کی ریکویسٹ ہے کہ مجھ پہ نا کسی قسم کا گلہ نہ رکھنا۔ ہاں، آپ کو دعوت میری طرف سے 24 گھنٹے کے لیے ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ ملنے آئیں، مجھے انتہائی خوشی ہوگی، اور میں انشاءاللہ آپ کی آمد پر مجھے عید جیسی خوشی ہوگی، اور میرے پاس
اور لفظ ہی نہیں ہے کہ جن کے ساتھ میں اس خوشی کا اظہار کر سکوں۔ اللہ آپ و ہم سب کو اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، خصوصی طور پہ اوکاڑے والوں کا، لاہور والوں کا، گجرات والوں کا، تو نروال والوں کا۔ بس میرے پاس جو دعا تھی وہ میں نے دے دی، اور یہی دعائیں میری ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔